آداب پیش خبریں۔ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج جموں میں شروع ہوا۔ اجلاس کی شروعات ایل جی منوج سنہا کے خطاب سے ہوئی۔ اپنے خطاب میں ایل جی نے کہا کہ یہ میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ ایک بار پھر سے ایوان میں بجٹ اجلاس سے خطاب کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے اجتماعی سفر میں اس کی کامیابیوں پر غور کریں، اس کا جائزہ لیں اور آنے والے وقت کے لیے ایک صاف ستھرا روڈ میپ تیار کریں۔ ایل جی نے کہا کہ یہ موقع میرے لیے باعث افتخار اس لیے بھی ہے کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں نے بشمول کسانوں، کامگاروں اور دستکاروں سمیت نوجوانوں، خواتین کاروباریوں، اساتذہ، صحت شعبے سے وابستہ افراد، سیکیورٹی ایجنسیوں اور عوامی نمائندوں نے جموں کشمیر کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنانے میں اپنا بھرپور تعاون دیا۔ گزشتہ ایک سال کے دوران سرکار کی کامیابیوں اور حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جمہوری طریقے سے چنی گئی عوامی سرکار نے عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے اور عوامی شمولیت کو بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس جموں کشمیر سرکار کی ایک واضح پالیسی ہے جس کے تحت انتظامیہ میں شفافیت اور جواب دہی کو برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران وزیر اعلیٰ کے دفتر کی طرف سے عوامی وفود کے ساتھ لگاتار معاملات کے حوالے سے آؤٹ ریچ پروگراموں کا انعقاد کیا گیا جس میں ہزاروں لوگوں کے مسائل کو مقررہ وقت کے اندر حل کرنے کی بھرپور کوششیں کی گئیں۔ ای ٹرانزیکشنز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ہر روز اوسطاً 22 لاکھ ای ٹرانزیکشنز درج کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ فلاحی اسکیموں کے مستحق افراد کو براہ راست ان کے کھاتوں میں رقومات کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کے حوالے سے ایل جی نے کہا کہ اس وقت جموں کشمیر میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں ٹنلوں کی تعمیر اور ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے فلائی اوور پروجیکٹوں پر کام جاری ہے۔ دریں اثنا مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کل مالی سال 2026-27 کا مرکزی بجٹ لوک سبھا میں پیش کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سرکار نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ حکومت کے ہر قدم کے فائدے
شہریوں تک پہنچیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ غریبوں، محروم طبقوں اور کمزور طبقوں پر توجہ مرکوز کرنا سرکار کا سنکلپ ہے۔ وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ کینسر کے علاج سے متعلق 17 ادویات پر رعایت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ 7 مزید ایسی بیماریوں کی ادویات اور مخصوص طبی مقاصد کے لیے ادویات کی درآمد پر بھی رعایت ملے گی۔ وزیر خزانہ نے دفاع، ٹیکس نظام، ریل، صحت، تعلیم اور خواتین کی فلاح سے متعلق کئی اہم اعلانات کیے۔ انہوں نے غیر ملکی سفر پر بھی ٹیکس میں کمی کا اعلان کیا، جبکہ دفاعی اخراجات کے طور پر 78,000 کروڑ روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے۔ پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے مرکزی بجٹ میں جموں کشمیر کے لیے 43,290 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، جو موجودہ مالی سال کے مقابلے میں تقریباً 2,000 کروڑ روپے کا اضافہ ہے۔ وزیر خزانہ نے مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کے لیے بجٹ تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگلے مالی سال کے لیے 2,000 کروڑ روپے کا اضافہ جموں کشمیر میں ترقی کی رفتار تیز کرنے اور مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مرکز کی مسلسل حمایت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس دوران مرکزی بجٹ میں جموں کشمیر پولیس کے لیے 10,000 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس اقدام سے موجودہ سیکیورٹی چیلنجوں، مالی ڈھانچے کی مضبوطی اور انتظامی استحکام کو تقویت دینے میں ایک اہم حکمت عملی ترتیب دی جائے گی۔ ضلع کپواڑہ میں پشو پالن شعبے کو نئی جہت بخشنے کی غرض سے نبارڈ کی طرف سے 3 کروڑ 8 لاکھ روپے کی رقم واگزار کرنے کو منظوری دی گئی ہے، جس کی مدد سے ضلع میں اپنی نوعیت کے منفرد ویٹرنری اسپتال کو قائم کیا جائے گا۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے محکمے کے ایک افسر ڈاکٹر شبیر احمد تیلی نے کہا کہ ضلع میں اس وقت پشو پالن کا شعبہ ترقی کر رہا ہے اور اس پروجیکٹ کی مدد سے لائیو اسٹاک کی آبادی میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے، جس کی بدولت ضلع نہ صرف پشو پالن کے شعبے میں خود کفالت حاصل کرے گا بلکہ اس سے دوسرے اضلاع کو بھی فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔